بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جرمنی کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ جرمن لوگ اپنی دیہاتی علاقوں میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں کے گاؤں پوری دنیا سے کیوں الگ سمجھے جاتے ہیں، جرمن لوگ کے رہنے سہنے کے اور کھیتی باڑی کے کیا طور طریقے ہیں، ان سب پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جرمن ولیج لائف کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی فراہم کی جائے گی۔ دوستو، جرمنی وسطی یورپ میں واقع ایک امیر ترین اور ڈسپلنڈ لوگوں کا ملک ہے۔ کسی دور میں اس ملک کے حالات اتنے خراب تھے کہ پاکستان جیسے ممالک بھی اس ملک کو قرض دیا کرتے تھے، لیکن محدود دور میں اور موجودہ وقت میں یہاں کی محنتی عوام اور انسانیت حکمرانوں کی وجہ سے جرمن کا شمار امیر ترین ملکوں کی صف میں ہوتا ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہی علاقے میں اتنا زیادہ ڈیولپ ہیں، یہاں زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں مہیا ہیں۔ پڑھائی سے لے کر صحت تک یہاں تمام بالکل مفت ہے۔ جرمن کے ان دیہی علاقوں میں کھیتی باڑی بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہاں کھیتوں میں جدید ترین زراعت اور مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں کی اوسطاً زرعی پیداوار پورے یورپی ممالک میں سے سب سے زیادہ ہے۔ جرمنی رقبے کے لحاظ سے 63 نمبر پر ایک بڑا ملک ہے، جس کا کل رقبہ 3,57,600 مربع کلومیٹر اسکوائر ہے۔ جرمنی کی 83% آبادی شہروں میں ہی رہائش پذیر ہے، اس لیے باقی بچ جانے والی عوام دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور وہیں اپنی زندگی گزارتی ہے، اور ان کے پاس زمینوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹے کسان کے پاس بھی 200 سے لے کر 300 ایکڑ زمین موجود ہے۔ جرمنی میں زیادہ تر گندم، جو، مکئی، گنا، سورج مکھی، باجرا اور کچھ مقامات پر چاولوں کی کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، اور سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں، جس میں ساری طرح کی سبزیاں شامل ہیں۔ سبزیوں کے ساتھ ساتھ فروٹ جیسا کہ سیب، انگور، ناشپاتی، پائن ایپل اور زیتون کے باغات بھی کافی وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ دوستو، کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ یہاں کے دیہاتی علاقوں میں گائے، بھینس، بکری اور سور بھی وسیع پیمانے پر پالے جاتے ہیں۔ گائے کی فارمنگ یہاں کے لوگوں کی اولین ترجیح ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے ڈیری فارموں میں اعلیٰ قسم کی گائے موجود ہوتی ہے، جس کی دودھ کی پیداوار کافی زیادہ ہے۔ ان کے ڈیری فارم میں سے زیادہ تر جدید مشینری کا استعمال ہی کیا جاتا ہے، جس سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے، دوسرا اس میں کم انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ جدید ترین مویشی فارمنگ جرمنی کی اکانومی میں ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں، جس میں یہ لوگ اپنا دودھ اور پانی عرب کے یورپی ممالک کو فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، جرمنی کی گورنمنٹ ان دیہی علاقوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیہی سطح پر دیہی کونسل کا اجرا کرتی ہے، اور یہی دیہی کونسل یہاں کے لوگوں کی تمام تر بنیادی سہولتیں پورا کرنے میں ان کو مدد فراہم کرتی ہے۔ جرمنی کی گورنمنٹ ہر سال اپنا بہت زیادہ پیسہ ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرتا ہے، جس کے تحت ان جرمن کسانوں کو نئے زراعت کے طریقے
زرعی آلات کا استعمال اور جدید اور نئی ٹیکنالوجی کی حامل زدہ مشینیں بھی فراہم کرتا ہے، جس کے تحت جرمن کی ایگریکلچر سیکٹر میں بہت تیزی دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے ان کی اوسطاً زرعی پیداوار باقی تمام ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ دیہی کونسل کے تحت جرمنی کے ان دراصل علاقوں میں باقاعدہ فری ٹریننگ پروگرام بھی مہیا کیے جاتے ہیں، جن میں ان کے بچوں کو کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کے طریقوں پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جرمنی کے تمام گاؤں اور دیہات تمام بڑے شہروں سے جڑے ہوتے ہیں، جن کے درمیان اچھی رابطہ سڑکیں، پل اور ٹرانزٹ بس سروسز وغیرہ چلائی جاتی ہیں۔ کچھ دیہاتوں میں تو اب بھی پرانی ٹرینیں چلتی ہیں جو ان گاؤں کو بڑے شہروں سے جوڑتی ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنی ذاتی شرح کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، جرمنی کی گورنمنٹ ان دراصل علاقوں کو اب تیز رفتار انٹرنیٹ، موبائل فون کی کوریج اور دیگر ٹیلی کمیونیکیشن سروسز میں بہتری کی سہولتیں مہیا کر رہی ہے۔ اس لیے گزشتہ کچھ سالوں سے جرمنی کے ان دیہی علاقوں میں آبادی بڑھنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں کے گاؤں کا کلچر، صاف ستھرا انوائرمنٹ، اچھا ماحول، یہاں نہ چوری کا ڈر اور نہ ہی جان و مال کا۔ اس لیے زیادہ تر تو اب جرمن لوگ شہروں کو چھوڑ کر ان دیہاتوں میں آباد ہونا شروع ہو چکے ہیں۔